بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں، پاک ہیں، ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں، سارے کے سارے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ ایمان، یہ عقیدہ ہونا لازمی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سارے کے سارے معصوم ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی یہ کیا کہتے ہیں کہ شبہ ہے یا شک ہے کسی بھی نبی کے بارے میں کہ ان سے نعوذ باللہ کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، اس کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے۔ کسی بھی نبی سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی معصوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا۔ لیکن حدیث سے اٹھا کر دیکھو تو صحیح نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے زیادہ مرتبہ استغفار کیے ہیں، کتنی حدیثیں ہمیں ملتی ہیں کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کو لازم پکڑو، خود استغفار کیا کرتے تھے، اکثر من 70 مرتن، اکثر من 60 مرتن، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے نا، افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الاستغفار۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بہترین ذکر، سب سے افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، لا الہ الا اللہ زبان سے ادا کرنا یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ اور سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ الاستغفار ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ حدیثیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ہم شمار کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ سے بھی زیادہ استغفار کر دیا کرتے تھے۔ اِنَّا كُنَّا لِنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ فِي الْمَجْلِسِ يَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ 100 مرة۔ کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ایک ایک مجلس میں یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے گنتی کر لیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ کہہ جایا کرتے تھے، 100 مرتبہ کہہ جایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرة۔ اللہ کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اکثر من 70 مرتن استغفار کرتا ہوں، میں اور 70 مرتبہ سے زیادہ دن کے اندر میں لازمی استغفار کرتا ہوں۔ اور جتنی بھی حدیثیں ہیں نا جن میں 70 60 کا لفظ مراد ہے، اس میں کوئی تعداد مراد نہیں ہے، اس سے مطلب تعداد نہیں ہے، اس کا مطلب اکثریت بیان کرنا ہے، اکثریت بیان، محدثین سے پوچھ کر دیکھ لیں، اس کا مطلب اکثریت بیان کرنا ہے کہ اتنی زیادہ مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح اور بھی بہت ساری حدیثیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الیہ فی اليوم 100 مرة۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو، اور میں دن کے اندر 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں۔ میں نے تو شروع میں کہا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، سرزد نہیں ہو سکتا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ اتنی مرتبہ استغفار کرنا، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے اے میرے بندو اگر تم استغفار کرتے رہو گے نا تو میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا، تمہارے اوپر عذاب نہیں آئے گا،
کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمائی ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور جب استغفار کرنا چھوڑ دیں گے نا، اور جب اللہ سے معافی مانگنا چھوڑ دیں گے، اپنے گناہوں سے بخشش کروانا چھوڑ دیں گے نا، تو پھر ہمارے اوپر عذاب مسلط ہوں گے۔ اور جب تک ہم استغفار کرتے رہیں گے نا تو ہمارے اوپر عذاب نہیں آ سکتا، کسی صورت بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تو ایمان والے ہیں نا، ہم تو ویسے ہی غالب ہونے والے ہیں نا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمیشہ غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کس قسم کا ایمان ہے، اور کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان کو جانچنا ہے نا، اگر ایمان کو جانچنا ہے نا، تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، اذا سرتک حسناتک فانت مؤمن واذا ساءتک سیئاتک فانت مؤمن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ مفہوم اسی طرح ہے کہ اگر آپ کو آپ کی نیکیاں خوشی دلائیں، آپ کو خوش کریں آپ کی نیکیاں، تو سمجھ لو کہ آپ مسلمان ہو، آپ ایمان والے ہو، فانت مؤمن، آپ ایمان والے ہو۔ اور اگر آپ کی برائی آپ کو غم زدہ کرے، اگر آپ کی برائی آپ کو یعنی کہ پریشان کر دے، غم زدہ کر دے، سکون کا سانس نہ لینے دے، تو سمجھ لو کہ آپ ایمان والے ہو۔ آپ کیا ہو؟ ایمان والے ہو۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ برائی ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہ پر دوبارہ اصرار کرنا ہے۔ ایسے گناہ جو انسان کو سکون نہ لینے دے، توبہ کی طرف آئے، توبہ کی طرف لے کر آئے، توبہ کی طرف، تو ایمان والا ہے، ایمان والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔